السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح ہم اس وقت سپہر میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنے پروگرام کو لے کر، جس کا نام ہے عقل ہے محو تماشا۔ اور بیسیکلی اس پروگرام میں ہم ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سی ڈفرینٹ سچویشنز میں کس طرح سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، اپنے مائنڈ کو، اپنی لاجک کو اور اپنے برین کو یوز کرتے ہوئے آپ ان سچویشنز میں ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام کے تھرو یہ ٹرائی کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ تک وہ سکلز پہنچا سکیں جن کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں ایموشنز کو صرف اتنا استعمال کریں جتنی ان کی ضرورت ہے، اور زیادہ کام عقل سے لیں، زیادہ کام ہمیں لاجک سے لیں، اور زیادہ کام ہم اپنے برین سے لیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کے معمول کی طرح آج بھی ہم سب سے پہلے موو کریں گے اپنے پینل کے انٹروڈکشنز کی طرف، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، چھوٹا سا اگر ہم پریویو لیں اپنے پچھلے پروگرامز کا، تو ہم بیسیکلی بات یہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی سوچوں کا دائرہ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو کس طرح سے وسیع کر سکتے ہیں، اور ان دا اینڈ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی سوچنے کے طریقے ہیں جن سے آپ بیسیکلی اچھا نہیں سوچ پاتے، اور وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف اور آپ کو مثبت انداز کی طرف بڑھنے نہیں دیتے۔ آج کے پروگرام میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ڈیفینیٹلی آئی موو ٹورڈز مس تحسین۔ مس تحسین، بتائیے گا کہ آج کے پروگرام کو پچھلے پروگرام سے لنک کرتے ہوئے کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم سوچوں کے انداز میں کچھ لچک لانے کی، کچھ بہتر طور پہ تبدیلی لانے کی بات پچھلے کچھ پروگرام سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیگیٹو اپریزل کی یا منفی انداز سے سوچنے کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کی ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو ون بائی ون ہم ایڈریس کرتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر اس کا اینٹی ڈوٹ، اس کا کچھ آلٹرنیٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کیا جائے، اور ان منفی سوچوں کے ایک مدار میں سے یا اس دائرے میں سے نکلا کیسے جائے، اور اپنے آپ کو ایک بہتر زندگی کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارا یہ پروگرام، جس میں ہم بیسکلی دو پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ سوچ کے دو انداز ایسے ہیں جن میں سے ایک انداز ہے جس کو ہم نیگیٹو ایٹریبیوشن کا نام دیتے ہیں۔ جیسے آپ جو بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، تو ہم سب انسان، ہماری ایک نفسیاتی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کے لیے کوئی وجہ تلاش کریں، وائی تلاش کریں کہ یہ چیز ایسے ہوئی تو کیوں ہوئی۔ اور اس میں موسٹلی آپ جو رجحان دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں اگر ہمارے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، بیماری آ رہی ہے، جاب میں کوئی مسئلہ ہے، رشتوں میں ریلیٹیوز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو ہم موسٹلی منفی چیزوں میں ان کی توجیحات تلاش کرتے ہیں، ریزنز کو ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے کوئی بیماری آ گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا، تو ہم کہیں گے کہ کہیں کوئی شاید کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا کچھ اس طرح کی جس میں بلیمنگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو، اکثر ہم یہ رجحان دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس سے پھر وہ مسئلہ تو اپنی جگہ رہتا ہے، بٹ اس میں بہت سارے مسائل ہم ایڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں اپنی سوچ کے انداز کی وجہ سے۔ سو اس کو ہم کچھ ٹچ اپون کرنا چاہیں گے، اور پھر اپنی آڈینس کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس انداز سے سوچتے ہیں تو پھر اس کو بہتر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے شوڈز۔ شوڈ سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ ہم اکثر اپنی ویلیوز میں بہت زیادہ بری طرح گھرے رہتے ہیں، اور ویلیوز ان پرنسپل بڑی اچھی بات ہے، یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو کہ ہماری لائف کو ایک سٹرکچر اور ڈائریکشن دیتے ہیں۔ بٹ اگر آپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جائیں گے یا ہارش ہو جائیں گے چیزوں کے بارے میں، جس میں آپ اپنے ساتھ بھی بہت اسٹرکٹ سٹینڈرڈز رکھیں گے، اور اپنے رشتوں ناتوں میں، اپنی زندگی میں اوور آل جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں ان میں بہت زیادہ آپ بائی دا بک چلیں، یا بہت ہی زیادہ آپ یہ کہیں کہ ایسے ہی ہوگا، فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی۔ سو بیسکلی فلیکسیبلٹی کا اپوزٹ جو ہے یہ سب چیزیں ہیں، ان کا کچھ تضاد ہے جس کو ہم کم سے کم اس گیپ کو ہم بیسکلی برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا ہے چیزوں کے بارے میں، تو اس کا حل ہم کس طرح سے ڈھونڈیں۔ اچھا مس شمائلہ، آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک بڑا امپورٹنٹ
کویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے مس نے تھوڑی سی بات کی جو میں اس میں سے سیکھ سکا وہ یہ ہے کہ نیگیٹو سوچنے کی طرف آپ نے کم جانا ہے. بٹ اگین دس از ناٹ مے بی پاسبل, یا آپ اس کی روشنی ڈالیے کہ ہر دفعہ تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. دیر آر ٹائمس وین یو آر ایبل ٹو ریلیٹ وتھ سم نیگیٹو تھنگ اور نیگیٹو ریزن. تو اس سچویشن کو اور ہر سچویشن میں نیگیٹو ہونے میں کیا فرق ہے اور اس کو بچا کیسے جا سکتا ہے؟ نیگیٹو جو سوچیں ہیں اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں ایسے سافٹ بنا لیں, اس کو چینج کر لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. نیگیٹیوٹی کو ختم, شاید نیگیٹو بلیفس اگر نہیں ہوتے لوگوں کے پاس تو تب بھی گزارا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ صحیح صورتحال کو اسیس نہیں کر پاتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا اس انداز سے نہیں ڈیل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہارم بھی پہنچا سکتے ہیں, تو یہ نیگیٹو تھنکنگ بھی ہمیں آگے کی طرف ہی لے کر جاتی ہے نا. ہم کانشیس ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں سے اپنے تعلقات کو اسی لحاظ سے پھر ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جس نیگیٹیوٹی کی ہم اس فورم پر بات کر رہے ہیں, دا نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی وہ ہم اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں منفی اور مثبت بلیوز میٹر کرتے ہیں اور وہ رول پلے کرتے ہیں. سم ٹائم ہمیں نیگیٹو بلیوز ہیلپ کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا لوگوں کے بارے میں ایسے اندیشے رکھنا کہ ہمیں وہ ہارم پہنچا سکتے ہیں, تو اس سے بھی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ہمارے تعلقات ٹیلرڈ ہوتے ہیں. لیکن منفی یا نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کی بات جو ہم کر رہے ہیں, جو کہ ہم عقل ہے محو تماشا میں بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے باہر کھڑی ہو کر تماشا ایموشنز کا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کو ہم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو پچھلے کچھ پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے سوچوں کے دائرے کو, جیسے شروع میں آپ نے ایک ورڈ بولا, وسیع کریں بلکہ فلیکسیبل کریں. کیسے ہم یہ دیکھیں کہ جو چیزیں مجھے فائدہ, جو سوچنے کے انداز مجھے فائدہ نہیں دے رہے میری زندگی میں, پریشانیوں کا, منفی فیلنگز کا, جیسے ڈپریشن, انزائٹی, اینگر, ریزنمنٹ, شیم, ایسی چیزوں کا باعث بنتے ہیں, تو کیسے میں اپنی سوچوں کے اندر چینج لا کر ان سب چیزوں کو بہتر کروں. اب نیگیٹو ایٹریبیوشن کی جو بات کی, تو بینگ اے ہیومن بینگ ہم سب, ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے ہمارا اس کو کہانی میں بیان کرنے کو دل چاہتا ہے. یعنی ہم کوئی نہ کوئی اندازہ ضرور لگا لیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو وہ اندازہ لگائے گا کہ اچھا شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے, شاید کسی نے کوئی جادو کروا دی. یہ میں آپ کو عام بتا رہی ہوں, اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹ کرنا, یعنی اپنی سوچوں کے پروسیس میں سے گزارنا کسی بھی قسم کے کرائسس یا پرابلم کو. تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے وہ جو مسئلوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے, مسئلوں کے بارے میں اندازے لگانا ہے, مسئلوں کے بارے میں نتائج نکالنا ہے یا ایٹریبیوٹ کرنا ہے, وہ جب منفی ہوتا ہے تو پھر ہم بہت زیادہ ڈپریشن ڈس آرڈرز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا مس تحسین, یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی سوچ رکھنا کیا یہ انسان کی عادت بن جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو اصل وجہ سے بچا کے آپ کو ایک سہارا دے رہی ہوتی ہے, کوئک فکس جگاڑ ایک آپ کو مل رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرا قصور نہیں ہے کسی دوسرے انسان کا, تو کیا یہ تھاٹ پیٹرن انوالو ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے ذہن کو ٹرین کرتے ہیں ایک خاص انداز سے. ہر انسان کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہی اس کی عادت بھی بن جاتی ہے, اور اس میں کچھ ایک کمفرٹ زون سا بھی بن جاتا ہے کہ جس میں کہ چیزوں کو ہم اسی پھر خاکے میں فٹ کر کے ہی کہیں سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی جہاں پہ ہم ایٹریبیوشنز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے اسی سے سارا فرق جو ہے, آپ مسئلے کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں, سارا فرق وہیں سے پیدا ہونے والا ہے کہ آپ مسئلے کو کتنی اچھی طرح سے حل کر پائیں گے, کتنی کامیابی پائیں گے, اور آپ کا ذہنی سکون جو ہے ظاہر ہے وہ بھی یہیں سے گارنٹی ہوگا کہ آپ کسی مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. سو اب اگر اس میں ہم کچھ ہیلپ کرنے کی طرف جائیں اور کچھ اس میں حل تلاش کرنے کی طرف, تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف ذرا سیکھ کرنا ہے کہ ہم جائیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ سم ٹائمز دوسروں سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں ایک خاص صورتحال سے ریلیٹڈ, کہ اس جیسے اگر ایک سچویشن ہے جس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں, کسی ورک پلیس پہ کوئی سچویشن ہے جہاں پہ کوئی ایک ایسا کوئی مے بی کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ ہوا ہے, تو یہاں پہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو مے بی
دوسروں کی انپٹ سے آپ کو کوئی دوسرا نظریہ ملے جو کہ ذرا بہتر ہو اور اتنا کنوتیت والا یا اتنا نیگیٹو یا اتنا بلیمنگ والا نہ ہو, تو وہاں سے آپ کی ذہن کھلتی ہے, آپ کی سوچ کو ایک نیا زاویہ ملتا ہے. اور جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اس تھنکنگ کو, تو پھر وہ جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ آپ کا سفر بہت آسان کر دیتا ہے. دیکھیے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ سملر مسائل کا سامنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے, بٹ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کو اگین وہی انٹرپریٹیشن کی بات کہ آپ کیسے پروسیس کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, کیا وجہ ڈھونڈتے ہیں اس کے پیچھے, لنک کہاں کرتے ہیں, ایسوسیشن, کنڈیشننگ, یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور اس کی اگر آپ پریکٹس کرنے میں جائیں, آپ والنٹیرلی کوشش کریں کہ میں اپنے اس انداز کو بہتر کروں, تو پھر کتابیں پڑھنا, ایکسپیرینس کو زیادہ سے زیادہ سیکھ کرنا, اس کے علاوہ فیڈ بیک لینا, یہ چیزیں آپ کو ڈیفینیٹلی ایک آلٹرنیٹ جو تھاٹ ہے وہ دینے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, اور پھر آپ ان ایٹریبیوشنس کو آہستہ آہستہ سے سیٹل کرنے کی طرف, کچھ بہتر انداز کی طرف جاتے ہیں. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے مس نے بتایا کہ ہم نے ایٹریبیوشن یعنی نیگیٹو ایٹریبیوشن, یعنی جب ہم چیزوں کے بارے میں منفی اندازے لگاتے ہیں, کوئی جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو آسان سمجھانے کے لیے, آسانی کے لیے ایک ایگزامپل اگر ہم لیں کہ اگر آپ کو ورک پلیس پر کوئی فیڈ بیک دیتا ہے, کوئی بھی سینئر آپ کا یا کوئی باس, تو آپ اس کو, اگر آپ کا نیگیٹو ایٹریبیوشن ہے تو آپ اس کو رومینیٹ کرتے رہیں گے اور اس کی کوئی ایسی کہانی بنا لیں گے کہ اس کو مجھ سے خار ہے, یہ ہمیشہ مجھ سے روڈ ہوتے ہیں, یا یہ کوئی مسئلہ ہے, یا میں ہی آج کا دن ہی منحوس ہے, آج کا دن ہی منحوس ہے, میری فلاں کی بددعا لگ گئی, فلاں نے نظر لگا دی, یا میرے ساتھ کوئی جو میرے کو ورکر ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو چیزوں اور نیگیٹو اندازے ہم لگاتے ہیں, قسمت ہی خراب ہے, دن ہی نہیں اچھا چڑھا, میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے, اور اس طرح کی جو ہم ریزنز دیتے ہیں نا, وہ اس کو چینج کرنے کے لیے, جیسے مسٹر حسین نے کہا کہ آلٹرنیٹ ہم ڈھونڈتے ہیں. سو اگر ہم یہ ورک پلیس والی اگزامپل لیں کہ اگر کسی سینئر نے یا باس نے فیڈ بیک دیا ہے کریکٹ کرنے کے لیے, تو انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ یہ کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ کرنے کی بجائے, اگر آپ اس کو ڈفرینٹ آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے میں ہی ایسا فیل کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا فیل کیا ہے تو مجھے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا کسی کولیگ سے فیڈ بیک, جیسے مس نے کہا کہ کسی کولیگ سے فیڈ بیک, کسی اور پرسن سے فیڈ بیک لے لینا. یعنی ڈفرینٹ آسپیکٹ سے جب آپ ایک ہی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح سے ری انفورس آپ کے بیہیویئر کو نہیں کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ ریزینٹمنٹس بنا لیتے ہیں تعلقات میں, ضرورت نہیں ہوتی ہے. وائف ہسبینڈ آپس میں, بچے پیرنٹس کے ساتھ, آپ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں, یعنی بچوں کا یہ خیال آج کل ہم یہاں پر سنتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہی نہیں ہیں ہم خوش ہوں. سو دس از دا نیگیٹو. یعنی یہ بتانے میں شاید ہمیں اور آسان الفاظ کو یوز کرنے کی ضرورت ہوگی, لیکن اٹس ویری کامن, ایوری بڈی از ڈوئنگ دیٹ, کہ آپ ایک منٹ نہیں لگاتے, چاہے آپ کا کسی کے ساتھ کلوز تعلق ہو یا نہ ہو, ایک دم سے اگلے بندے کے بارے میں ایسی ججمنٹ بنا دیتے ہیں کہ ہی ہیز سم بیڈ انٹینشن, شی ہیز سم بیڈ انٹینشن, یہ ہمیں خوشی نہیں دیکھنا چاہتے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں. ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس بھی انفارچونیٹلی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بچوں کو ریگارڈ نہیں ہے, بچے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جن کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کو جب سوچتے رہتے ہیں اور اس بارے میں بالکل ہی نا امید سے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہونا کچھ نہیں ہے, نظر لگ گئی ہے, زندگی ختم ہو گئی ہے, اس طرح کی, تو یہ آپ کی زندگی میں پھر نیگیٹو بیہیویئرس کو لے کر. اور اس کے اندر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ بڑی ایک پیرانویا کی سچویشن میں, جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے ایک ڈس آرڈر کی شکل بھی لے سکتی ہیں, تو کچھ پیرانویا کی سچویشن بھی اکثر آپ کو دیکھنے میں آئے گی. تو اور ایک چیز بہت آپ کو اس میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ جا کے ان پرسن اگر پوچھ لیتے ہیں نا, تو آپ کو ایک جو اصل ریالٹی ہے کسی خاص بیہیویئر کے پیچھے, جیسے دوست احباب میں اکثر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کسی کا رویہ شاید آپ کی مرضی کا نہیں ہے اور آپ اس سے انوائے ہو رہے, تو بجائے کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی کہانیاں بنیں,
آپ جا کر پوچھ لیجئے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو جب ان کی ریالٹی سٹوری پتہ چلتی ہے تو آپ کا ایک پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے اور چیزیں آپ کے لیے ہینڈل کرنا آسان ہوتی ہے. اچھا اب چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹاپک سے زیادہ از مور سارٹ آف اے سوشل ٹاپک اور آئی ایم جسٹ بمبارڈیڈ وتھ سو مینی کویسچنز اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی کہ ہم اس کو اس پروگرام میں کر سکیں. مس ایک سوال ہے چھوٹا سا جو کہ انفیکٹ ہم سے ایک ہمارے ویور ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پریشانی سے اکثر آپ ڈیل کر جاتے ہیں, صحیح ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم وہ والا فیز دوبارہ واپس آ جاتا ہے. سو وٹ آر دا تھنگس جن کے تھرو آپ اس کو پرماننٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو پروگرام کرنے کی ہماری ایک کوشش ہے کہ جو وے آف تھنکنگ ہے, یعنی جو سافٹ ویئر ہی ہے نا ہمارا سوچنے کا, جو پیراڈائمز ہی ہیں, جو نظریات ہیں, انہی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہماری زندگی میں یہ نظریہ ہم رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے تو کوئی ایسی پلیس ہو, کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہو, تو یہ تکلیف دینے والا پیراڈائم ہے, کیونکہ ایسا کوئی جگہ ہے نہیں ہے جہاں پر سٹریس نہ ہو. جہاں ہیومن بینگز ہیں, جہاں تعلقات ہیں, جہاں پر ایکٹیویٹی ہے, وہاں پر سٹریس بھی ہے. ایون انسان کا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ سٹریس کریٹ سم ٹائم, کچھ ہماری انٹرنل فنکشنز ہیں جو کہ اٹ سیلف اسٹریس کریٹ کرتے ہیں. سو یہ پیراڈائم تکلیف دیتا ہے. ہمیں اپنے پیراڈائم کو چینج کر کے ہماری زندگی میں پرماننٹلی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ان سائڈ آؤٹ ہونا, یعنی اگر آپ اندر سے اطمینان اور سکون اور ایک بالکل پرسکون نظریات کے ساتھ ہیں کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس کو ہینڈل اس طرح سے کرنا ہے, اطمینان کو پرسو کرنا ہے, اچیو کرنا ہے, اور زندگی میں مشکلات آتی رہیں گی, میں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, اس پر زیادہ غور ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہم اکثر یہاں پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کرائسس یا پریشانی آتی ہے ہم سب کی زندگی میں, تو بجائے اس کے آگے ہمت ہارنے کے ہمیں اس طرح کے نظریات کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہ اب میں اس کرائسس سے کیا سیکھوں اور ابھروں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم سب کی زندگی میں کرائسس اور پریشانیاں نہ ہوں تو ہم اپنی ریئل پوٹینشلز کو تو نہیں جان سکیں. بالکل ایسے ہی. اگر ہمیں زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو تو ہم تو بہت ہی وہ جس کو کہتے ہیں چھوئی موئی سے پرسن بن جائیں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری ٹرو پوٹینشلز ہیں کیا. سو کرائسس کو اپرچونٹی لینے والا پیراڈائم جو ہے نا وہ پھر پرابلمز میں آپ کی سینسیشن انکریز کرتا ہے, نہ کہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مس آپ کی طرف آؤں گا. ابھی مس نے بڑی اچھی اور ڈیٹیلڈ بات کی کہ ہم اس کو پیراڈائم شفٹ کو کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. آپ سے یہ کویسچن ہے کہ سوسائٹی میں ہم ہوتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارا پیئر گروپ ہوتا ہے جس میں فیملی, فرینڈس اور قریبی لوگ آتے ہیں. کسی کو کوئی فیڈ بیک دینا اور اس فیڈ بیک کو کس طرح سے آپ کو ایبزارب کرنا چاہیے, یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایکسپلین کریں کہ اگر ہم کسی کو فیڈ بیک دینے کی کیپیسٹی میں ہیں تو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے, اور اگر ہمیں کسی سے فیڈ بیک مل رہا ہے تو ہمیں اس میں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے. اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز کو سیکھنا جو ہے نا, اور اس سے بھی پہلے ذرا اپنی ایموشنل مینجمنٹ پہ کام کرنا, جس میں کچھ ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے تھاٹ پروسیس پہ کام کرنا, یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی ان پہ آپ کام کریں گے, ان کو سیکھیں گے, لرن کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ریسیونگ اینڈ لسننگ بھی بہتر ہوگا. آپ کا اپروچ کس طرح سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے, کس طرح سے پروسیس کرنا ہے, وہ بھی بہتر ہوگا. اور پھر بات کسی کو کنوے کرنی کیسے ہے, جیسے کوئی بھی اگر آپ نے کسی کو کوئی پوائنٹ آؤٹ ایسی چیز بھی کرنی ہے جو کہ ذرا مشکل بات چیت ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی, بلکہ بالکل بھی جو کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ کو ہیوملیٹنگ ورڈز یا کہیں پہ کوئی آپ ہارش ہو جائیں یا اپنی ٹون اونچی کر لیں یا کوئی کنٹمپچوس سی باڈی لینگویج آپ اپنی رکھیں. آپ بہت ہی عزت کے ساتھ بڑے ہی اسرٹیو انداز میں اپنی فیلنگز کو اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بتاتے ہوئے جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ بات پہنچتی بھی ہے, اس بات کے نتیجے میں بالکل اثر بھی رکھتی ہے, گرجز بھی ڈیولپ نہیں ہوتے اور پھر نتیجے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ یہ سب سیکھنے کی اور ڈیولپ کرنے کی چیزیں ہیں جو کہ اچھا میں اس میں ضرور ایک چیز ایڈ, آپ نے جیسے مس تحسین نے بھی کہا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ جب ہمیں کوئی فیڈ بیک دے رہا ہو تو اگر ہم نے فیڈ بیک دینا ہے تو کیسے دینا چاہیے, اور اگر ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے تو ہمیں ریسیو کیسے ہونا چاہیے. مس نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے لرننگ پروسیس, ٹریننگ میں ہمیں تھاٹ پروسیس کو دیکھنا. لیکن جب ہم فیڈ بیک کسی کو دیتے ہیں ہمیں کبھی بھی اس انٹینشن سے اگلے کو فیڈ بیک نہیں دینا چاہیے کہ اب مجھے اس کو
پنش یا کوئی ایسا مطلب ڈی گریڈ کرنے والا ہے, ہائی لائٹ کرنی ہے. چونکہ آپ اگر کسی کا کمفرٹ نہیں بریک کرتے, اگر آپ کسی کو انکمفرٹیبل نہیں کرتے, تو آپ بہت مشکل سے مشکل بات بھی اگلے بندے کو کہہ سکتے ہیں. سو اگر ہم کمفرٹیبل انوائرمنٹ کو بنائے رکھیں, ایسے الفاظ چنیں, ایسی ٹائم پر ان کو فیڈ بیک دیں, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے رادر کے پرسن کو, تو یہ اچھا ایک فیڈ بیک ہم دے سکتے ہیں اگلے کے کمفرٹ کو بریک کیے بغیر, اس کی رسپیکٹ کو وائلیٹ کیے بغیر, اس کے رائٹس کو وائلیٹ کیے بغیر. اور اگر ہم اپنے فیڈ بیک ریسیو کرنے کی بات کریں تو ایسا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے, چاہے آپ کو, چونکہ آپ نے جس سے کہا نا کہ ہر کوئی فیڈ بیک جو ہے وہ صحیح انداز سے تو نہیں دے رہا ہوتا ہے. سو ہمیں ریسیونگ اینڈ پر جب لینا ہو تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک یہ اس کی بات میں کوئی سچائی ہے, اور اگر ہے ایک سے زیادہ لوگوں نے کہی ہے, یعنی ہر فیڈ بیک کو اگر ہم امپروومنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ریگارڈلیس کہ کس انداز سے کسی نے کہا ہوگا, تو اٹ ول ہیلپ اس. افیکٹ کرتا ہے. اچھا مس, لاسٹ کویسچن, چونکہ شو کا ٹائم بھی اور وہ کیمرے کے پیچھے سے مجھے چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے, سو لاسٹ کویسچن ہے, لیکن ایک کویسچن اس کے بعد بھی, اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں ڈسکس ہو جائیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سرٹن مشکل سچویشن میں ہمیں ایک خاص طرح سے بیہیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا ایموشن سے کام نہیں لینا, عقل سے کام لینا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. Now my question is this, کہ جب وہ سچویشن آتی ہے اس ٹائم پہ آپ مینٹلی اس اسٹیٹ میں نہیں ہوتے کہ اچھا آپ یہ سوچ سکیں کہ اچھا مجھے بیہیو کس طرح سے کرنا ہے, تو اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ آپ جب سچویشن آئے تو کہیں آٹو پہ کچھ لگا اور وہ ہو جائے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے جی کہ آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں اور آپ کچھ, اس کو ہم کہتے ہیں لو رسک سچویشنز میں پریکٹس کرنا. یعنی عام جو روزمرہ کے معاملات ہیں جن میں بہت زیادہ آپ کو کوئی اسٹرانگ ایموشنز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا پڑتا, چھوٹی موٹی الجھنیں ہیں جو کہ ہم سب کو سلجھانی پڑتی ہیں روزمرہ کے معاملات میں, تو وہاں پہ پھر ان سکلز کو آپ پریکٹس کرتے ہیں. اب اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں, کچھ بات چیت کو امپروو کرنے کی پریکٹس جو ہے وہ آپ کچھ سکلز کو سیکھتے ہوئے کرتے ہیں, اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی طرف کچھ پرو ایکٹیویٹی کے ساتھ, یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ دوسروں کو بدلنے کا انتظار یا حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے, آپ خود کچھ اپنا جو ایک بوند ہے نا, اپنے حصے کا جو قطرہ ہے وہ کہیں نہ کہیں, ہاں اپنے حصے کی شمع آپ چلاتے چلے جاتے ہیں, اور وہ ڈفرینس آپ کو جب نظر آتا ہے تو آپ کی اس چیز کو, اس یقین کو اسٹرینتھ ایک ملتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی آپ کر پائیں گے وہی چیز جو کہ کرنی چاہیے مشکل حالات میں. اور اگین دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو پریکٹس, اگر آپ اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہیں گے اور اس کو مینٹلی آپ ایٹ لیسٹ سوچتے رہیں گے تو ان دین وہ, تو پھر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے, اور مشکل سے مشکل صورتحال میں آپ کے جو جذبات کا ریموٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہی آپ رکھ سکیں گے, اور عقل سے کام آپ, یعنی اس کو ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے برین کے کوئی ایسے پارٹ ہیں جس کو آپ جس بات کہہ رہی ہیں, جس کو ہم عقل کہہ رہے ہیں, تو ایک ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو کمپیوٹر سے تشبیہ دیتے ہیں ہم. تو جو بھی سکلز اور جو بھی ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں نا, اور اگر ہمیں ایک پریکٹس ہے غلط بیہیو کرنے کی اور آج سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک کرنا ہے, تو اس ٹائم پہ شاید واقعی یاد نہ رہے, لیکن اگر میں اپنے کمپیوٹر برین کو یوز کر کے وہاں سافٹ ویئر ڈال دوں اور پرسسٹنٹ پریکٹس سے, جیسے انہوں نے کہا لو رسک سچویشنز میں, تو آٹومیٹیکلی وہ ہیبٹ بن جائے گا, کیونکہ بیڈ بیہیویئر بھی تو آپ کی ہیبٹ بنا ہے نا, وہ انسٹنکٹ تو نہیں تھا آپ کا. سو پرسسٹنٹلی فالو کرنے سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات, بڑا مطلب بیسیکلی میں اس ڈسکشن کو مزید پرولونگ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ کچھ ٹائم کنسٹرینٹ ہے, پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جانا ہے. مس آپ کا بہت شکریہ, مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ, مس تحسین thank you so much for putting so much knowledge to our viewers and to me as well. خواتین و حضرات, اگر آج کے پروگرام کو ہم سم اپ کریں تو بیسیکلی ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی کہ ہمیں اپنے سوچنے کا جو انداز ہے, جسے پیراڈائم ہم نے ایک نام دیا, اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فرام نیگیٹو ٹو دا پازیٹیو. اس کو ہمیں اپنے سوچنے کا جو انداز ہے, جو اینک ہے, وہ بیسیکلی بدلنی ہوتی ہے, تاکہ ہم جو بھی سچویشن ہو اس میں ہم نیگیٹو سوچنے کے بجائے اس کو ریئلٹی کے ساتھ سوچ سکیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم نے دوسری اہم چیز آج ڈسکس کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو مشکل میں اور
ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، یہ شاید کچھ سیکھنے کا پروسیس ہے، اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جسے آپ کو اپنے برین میں انسٹال کرنا پڑے گا اس سچویشن میں جانے سے پہلے یا کافی پہلے، اور اس کو بار بار پریکٹس کرتے رہنا ہوگا تاکہ جب ایک دم کوئی سچویشن آئے تو آٹو پہ چیزیں رہ کر ہمارے لیے بہتری کر سکیں۔ جن لوگوں کے ہم سوالات کا جواب نہیں دے سکے ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ شو میں لازمی آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے، اور آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن جو ہے اس کو ہیلدی کنٹینیو رکھیں گے۔ اگلے ہفتے تک اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔